ویلکم بیک ناظرین. جی وڈائی صاحب, پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کو جو 19 نکات پر مشتمل ایک ایجنڈا ارسال کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جاوید ہاشمی صاحب نے تو باؤنسر مار دیا ہے. اب اس کا کتنے اثرات ہوتے ہیں, اس سے کوئی بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا, کسی کو لگ جاتا ہے نہیں لگتا, اور یہ بڑی الارمنگ ہوگا ساری پارٹیز کی لیڈرشپ کے لیے. صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے لیے, یہ جو جس چیز کا اظہار ہے اس کا اثرات یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے لوگ بغاوت کر دیں گے, لیکن اس کے نتیجے میں ایک اویئرنیس ضرور پیدا ہوگی کہ جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچتی ہے, اور جو سیاسی کارکن ہے وہ کیا سوچتا ہے. سملرلی اسی طرح کی بے چینی پیپلز پارٹی میں بھی پائی جاتی ہے, اسی طرح کی بے چینی کاف لیگ میں بھی آپ کو نظر آئے گی, اس طرح کی بے چینی آپ کو اور جو پارٹیز ہیں آج کل اے این پی پاور میں چونکہ اس میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ بے چینی کا اظہار جو ہے انہوں نے تو اظہار کر دیا اس لیے کہ اب وہ عمر کے اس حصے میں اور ایک بڑا وہ شدید بیماری کا جھٹکا بھی برداشت کر چکے ہیں, تو اب وہ مزید چپ نہیں رہ سکتے. باقی لوگ مفادات کے تحت چپ کر کے بیٹھتے ہیں کہ چلیں ہو سکتا ہے فیوچر میں کچھ بہتر ہو جائے. جہاں تک آپ کی بات ہے یہ 19 نکات کی, یہ نکات پیپلز پارٹی کا آپ کہہ لیں نیلے پہ دیلا یا ٹٹ فار ٹیٹ یا عدلے کا بدلہ, جو بھی آپ اس کو 10 نکات کا جواب دیا گیا. دیکھیں یہ وہی بات ہے جو میں نے 3 باتیں ہم نے کی ہیں, نیلے پہ دیلا, ٹٹ فار ٹیٹ, عدلے کا بدلہ. تو بیسیکلی ویورز یہ اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو 19 نکات پیش کیے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو, پنجاب سی ایم کو, ایک تو ظاہر ہے یہ غیر پارلیمانی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کیبنٹ کا سٹنگ ممبر ہوتے ہوئے یہ ڈسپلن کی وائلیشن تو ہے کہ کوئی منسٹر جو, اور وہ بھی سینئر منسٹر, پریس کانفرنس کرے اپنے سی ایم کے خلاف. اس وقت وہ کیبنٹ ممبر کے طور پہ نہیں تھے, یہ پارٹی کو کرنا چاہیے, اور پارٹی کے نمائندے کے طور پہ وہ پھر وہاں پہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. بڑی اصولی سی بات ہے, یہ بڑی پرنسپل بات ہے. لیکن ایک چلیں جو بھی انہوں نے کیا, پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ انہیں راجہ صاحب کو چنا, اور ان کے رائٹ لیفٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ ان کے منسٹرز تھے کہ وہ یہ نکات پیش کریں. اب یہ ہے کہ یہ جو نکات ہیں جو پیش کیے گئے ہیں, اگر ان پہ آپ غور کریں, میں ان کو سمرائز کیا میں نے تھوڑا سا نا, ویسے تو 19 ہے نا, کہ میں نے دیکھا کہ اچھا اس میں کرکس کیا ہے, وہ میں نے بنائے ہیں وہ 10 نکات بنتے ہیں تقریباً, جو آپ کہہ لیں کہ سارے رائٹ لیفٹ کر کے ان کو اگر کمپریہنسولی ہم ڈسکرائب کریں, اس میں انہوں نے نشاندہی جو اسپرٹ اس کے پیچھے نظر آتی ہے, نیلے پہ دیلا میں نے اس لیے کہا ہے کہ ان کی جو اس کے پیچھے اسپرٹ نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ایسے ٹائم پہ جب نون لیگ نے 10 نکات پیش کر کے گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو انڈر پریشر کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کریں, دیٹ مینز کہ نون لیگ ان چیزوں میں اپنے آپ کو شریک نہیں سمجھتی کہ جو چیزیں نیگیٹو ہیں گورنمنٹ کی, اس میں کسی طرح بھی وہ ان کو پسند کرتی ہے, یا اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا اس سے. تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جان ہم تو ہیں ہی سوری ہم تو ہیں ہی جو بھی ہے, لیکن آپ بھی ایسے ہی ہیں. دیکھیں اس میں جو جمہوری قدریں ان کی جو وائلیشنز ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ اگر نہیں ہوتی, کیبنٹ کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا, کیبنٹ کے ممبرز کے ساتھ برابر سلوک نہیں کیا جاتا, کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں ان سے ان کو جو پاورز ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس میں وہ نہیں دی جاتی, یا مختلف پارٹیز کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جاتے برابری کی سطح پہ. اس طرح کی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں نا. تو انہیں کہا جی آپ بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو ہم اگر نہیں کرتے یا ہمارے اندر خامیاں تو آپ کے اندر بھی یہ خامیاں ہیں. دوسری اس میں کرپٹ پریکٹسز کی بات کی گئی جو انہیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں, جس میں ایک کیبنٹ کے بھی انہوں نے کہا کہ وہ منسٹرز جن کو اس وجہ سے تبدیل کیا گیا کہ ان کے اوپر چارجز تھے, بلکہ پروو چارجز تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, ان کے اوپر سی ایم کو کمپلینٹس تھی اس طرح کی, لیکن ان کے پورٹ فولیوز چینج کیے گئے, ان کو سیک نہیں کیا گیا. تو وہ بھی جو نون لیگ کہتی ہے جی آپ کرپٹ وزراء کو فارغ کریں, تو بیسیکلی یہ اسی کا جواب ہے کہ اچھا جی آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں, آپ کے پاس بھی تو ایسے لوگ ہیں, آپ نے بھی ان کے خلاف کیا ایکشن لیا. سملرلی اگر آپ آگے دیکھیں تو ان کی کولیشن کی جو اسپرٹ ہے, یعنی وعدوں کی خلاف ورزی کا جو الزام لگتا ہے, تو انہیں کہا جی آپ نے بھی وہی جو کولیشن کے ہیں جو اس کی اسپرٹ ہے اس کے اگینسٹ اگر چل رہے ہیں, کولیشن کے جو منسٹرز ہیں ان کو, یا اس کے جو پارلیمانی گروپ میں ٹریجری بینچز کے اوپر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر وہ سلوک نہیں ہوتا جو نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ بھی پھر وہ اس کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ, چونکہ نون لیگ کا جو 10 نکات ہیں اس میں موسٹلی جو چیزیں اس میں بہت زیادہ 30% جو ہے گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرے, یہ بھی ہے, اور ساتھ اور بھی ہے جی کہ جو فضول خرچی ہیں وہ بند کرے فیڈرل گورنمنٹ. تو انہوں نے بھی وہ باتیں کی ہیں اس میں
کہ جو بچت جہاں پہ ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا جی بچت نہیں ہو رہی، اور کئی انہوں نے پروجیکٹس ایسے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ جن کے مطابق وہ ناکام ہو گئے، ان کا کسی کو نہیں پوچھا گیا، سستی روٹی اور کئی طرح کے وہ بھی کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں کی گئی، انہوں نے مطالبہ کیا ہے جی ذمہ داری فکس کی جائے. تو اسی طرح سے، اور اگر میرے پاس ٹائم چونکہ تھوڑا ہے اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل، امن و امان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ بھی انہوں نے کہا. پھر پرائسز کے کنٹرول کا وہ نون لیگ کے 10 نکات میں بھی ہیں، یہاں بھی انہوں نے وہ ڈال دیا ہے کہ جی آپ چونکہ پروونشل گورنمنٹ بیسیکلی ذمہ دار ہوتی ہے پرائسز کو کنٹرول، جس مشینری نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ ان کی ہوتی ہے، اور وہ لوکل گورنمنٹ کی بلکہ ہوتی ہے، جو مین انسٹرومنٹل مشینری آپ کہہ لیں اس میں. تو انہوں نے وہ بھی ادھر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ جو اگر قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی نہیں کر رہے. ایک اور انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کیا، چونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہے مزدوروں کے ساتھ، لیبر کلاس کے ساتھ. انہوں نے کہا جی آپ ڈی سی اوز کو پابند کریں کہ 7,000 منیمم سیلری جو ویجز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں. دیٹ مینس کہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ پنجاب میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ، اور یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ بھی یہ امپلیمنٹ ہو، انڈسٹریل سیکٹر ہے یا باقی سارا ہے، اس میں امپلیمنٹ کروانا یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ اس لیے بنا ہوتا ہے، اسی کا یہ کام ہے. تو انہوں نے وہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو مزدور کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے یہ نشان دے. تو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ اس کی کوشش یہ ہے، اس کا ہونا ونا کچھ نہیں ہے، اس کا نتیجہ نہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بات ہے. نون لیگ جو ہے ان پہ اچھال رہی ہے، اب جوابی انہوں نے اچھال دیا ہے. تو اس میں سیریس اٹیمپٹ اگر آپ سوچیں کہ اچھا جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دیکھیں کیا بات ہے، کیا درد دل ہے دونوں کے اندر، تو مجھے اس میں وہ نہیں نظر آتی. یعنی مقصد اس کا کچھ نہیں، مقصد اس کا ہے، مقصد اس کا یہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہیں ہمارا احساس ہے عوام کا کہ اچھا جی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مقصد اس کا بڑا سیدھا ہے. دیکھیں مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد اس کا بڑا ویورز کلیئر ہے. مقصد یہ ہے کہ 2012 میں سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، اور پاکستان کی یہ سیاسی روایت رہی ہے کہ جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہلا گلا ہو ہا اور یہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ مل ملا کے، اسٹیبلشمنٹ بھی اور اس میں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی یوز ہو جاتے ہیں، اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ہارڈلی کوئی پارٹی کروا سکتی ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ اسمبلیز ٹوٹ جاتی ہیں، گورنمنٹس ڈسمس ہو جاتی ہیں، پھر نئی اسمبلیز بنتی ہیں، نئی گورنمنٹس بنتی ہیں اور وہ آگے کرواتی ہیں. اب خطرہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر 2012 میں یا اس کے کولیشن پارٹنرز وہ یہ الیکشنز کروائیں گے سینٹ کے، تو سینٹ میں اگلے 6 سال تک ان کے سینیٹرز جو ہیں وہ رہیں گے، اور اگر وہ میجورٹی لے لیتے ہیں وہاں پہ یا سب سے جو سنگل لارجسٹ پارٹی بن جاتے ہیں تو یہ دوسروں کے لیے بڑی الارمنگ ہوئی. اس لیے کبھی کسی پارٹی نے دوسری کو یہ اجازت نہیں دی. اب لگتا یہ ہے کہ نون لیگ نے جو کام کیا ہے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ابھی جو پچھلے دنوں ہوا آپ نے دیکھا کہ 2-3 روز پہلے جو کاف لیگ کا فارورڈ بلاک ہے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں، صدف آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی ہے، اور وہ جو 84 ممبرز ہیں پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ کے، ان میں سے جو میجورٹی کے سگنیچرز ہیں اس کے اوپر 47 کے غالباً تھے، انہوں نے کہا جی ہم میجورٹی جو ہیں وہ لیڈرشپ کو اپوز کرتے ہیں اور ہمیں علیحدہ بینچز الاٹ کیجیے. دیٹ مینس کہ اگر اسپیکر ان کی یہ پلی مان لیتے ہیں تو علیحدہ بینچز ان کو مل جاتے ہیں، تو علیحدہ اینٹیٹی ان کی بن جائے گی، اور کاف لیگ وہ کنسیڈر ہوں گے جو ان کا کلیم ہے. اگر وہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کک آؤٹ کرتی ہے نون لیگ پنجاب کیبنٹ سے اور اب ٹریے بینچز سے، تو اس کے بعد ان کے پاس وہ ایک گروپ ہوگا جن کو لے کے وہ اسمبلی میں اپنی میجورٹی مینٹین رکھ سکیں گے اور اپنی گورنمنٹ وہ چلا سکیں گے. اب اس کے بعد کہاں کسی نے دیکھا ہے، یہاں پہ اسٹے پہ چیف منسٹر اگر 3 سال چل سکتا ہے تو وہ جو فارورڈ بلاک ہوگا اس کے اگینسٹ بھی اگر کوئی جاتا ہے کسی کے الیکشن کمیشن کے پاس، وہ تو اسپیکر کے تھرو ہی جانا ہے نا، یا کورٹس میں کوئی ریٹ پیٹیشنز ہوتی ہیں تو وہ کون سنے گا. تو اس لیے وہ بڑی اس پہ کوئی ایسی چانس نہیں ہے کہ ان کے خلاف اگر جو، حالانکہ 18ویں ترمیم میں جو پارٹی لیڈر ہے وہ جدھر ہے ادھر ہی پارٹی کو ہونا پڑتا ہے. یہ پریزیڈنٹ آف پارٹی جو یہاں پہ پروونشل جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے نا. کورٹس فیصلہ کرتے کرتے جب سٹے کے اوپر اگر وہ اتنے سال لگا سکتی ہیں تو اس پہ بھی لگا دیں گی. اللہ خیر صلاح. تو پیچھے اس کے مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے صاحب، یہ بتائیں کہ جاوید ہاشمی کی جو تقریر ہے سیاسی جماعتوں کے نکات اور عرب ممالک کی اندر جو حالات ہیں، جو بے چینی ہے، بے بسی ہے، اس کا، اور یہ سارا یہ تمام جو تر حالات بنتے جا رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ تعلق اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ جو
عرب ملکوں میں ہو رہا ہے، بے چینی جس طرح کی عوام میں پائی جاتی ہے اس طرح کی بے چینی یہاں پہ بھی، یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے. جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے پوائنٹس دیے ہیں، نکات، کسی نے 9 دیے ہیں، کسی نے 19 دیے ہیں، کسی نے 10 دیے ہیں، کسی نے 5 دیے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کس چیز کا اظہار ہیں کہ ہر کوئی جو سٹیٹس کو سسٹم ہے اسے اپنے آپ کو علیحدہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کا حصہ دار نہیں ہوں، عوام میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھیں آپ کا کتنا درد میرے اندر ہے. تو یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ کہ اس کا لیول کیا ہے، اور جاوید ہاشمی صاحب کی تقریر بھی بیسیکلی اسی چیز کا اظہار ہے. تو یہ تو شو کرتی ہے اس چیز کو کہ کس طریقے سے ریئلائز کرتے ہیں سارے. اب یہ جو نون لیگ کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی، اب 23 فروری کو ان کے 45 دن پورے ہونے ہیں. اب دیکھیے گا کہ یہ جو ساری میں بتا رہا ہوں کہ کاف لیگ جو ہے اس کی اٹیمپٹ کاف لیگ کے فارورڈ بلاک کی جو ہو رہی ہے کہ اس کو ایک لیجیٹیمیٹ اینٹیٹی کے طور پہ تسلیم کروایا جائے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہ جو 19 نکات دیے ہیں انہوں نے چارج شیٹ کر کے ایک طرح سے پنجاب گورنمنٹ کو اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا راستہ وہ بھی بنا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 23 فروری کے بعد تو یہی ہوگا. تو اس کے بعد اگر جو نون لیگ ہے وہ اس ٹریک پہ جاتی ہے جس میں وہ مارچ 2012 سے پہلے الیکشن کرانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ سارے کے سارے میں جو مین کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اس بے چینی کو سارے سمجھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس کو کیش کرانے کے چکر میں کسی نہ کسی طریقے سے کیش کروا لیں. تو بالکل اس سے تعلق ہے. اب یہ اس سے آپ کہہ لیں کہ عوام کے غیظ و غضب سے بچ سکتے ہیں نہیں بچ سکتے، عوام یہاں پہ اس طریقے سے آپ کہہ لیں اٹھ سکتے ہیں نہیں اٹھ سکتے، یہ بڑا ایک لمبا موضوع ہے جو کسی اور پروگرام ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ضرور، بہت شکریہ بڑے صاحب. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ